گرامی، آپ اچھی طرح واقف ہے کہ عالم انسانیت سسک رہی تھی، ہر طرف ظلم و تشدد کی تیز ہوائیں چل رہی تھی، ہر طرف نفرت عداوت کے شعلے بھڑک رہے تھے، کمزوروں پر پہاڑ توڑے جا رہے تھے، معصوم بچیوں کو زندہ درگور کیے جا رہے تھے اور پوری انسانیت تباہی اور بربادی کے آخری گڈھے پر پہنچ چکی تھی۔ سامعین کرام، ایسے ماحول میں اچانک رحمت خداوندی جوش میں آئی اور اب کے تفتے ہوئے صحرا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے تھا، مگر وہ ذات جو لوگوں کی ہدایت کے لیے تڑپتی رہی ہو، لوگ اسے پتھر مارتے رہے، جن کا ذکر کرنے سے روحیں کھڑی ہو جاتی ہے، کلیجہ باہر آنے لگتی ہے۔ خدا کی پناہ، کبھی اس مبارک ہستی کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، مبارک ہستی کے جسم کے اوپر کوڑے کرکٹ کی ٹوکرے پھینکے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ظلم کی انتہا اور وہی کعبہ جو تمام مخلوقات کے لیے امن کی جگہ اور سلامتی کی جگہ ہے۔ اور کبھی خدا کا سب سے زیادہ پاک اور پیارا بندہ خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو کبھی کپڑا ڈال کر کھینچا جاتا ہے، جس سے گلا گھٹنے لگتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی، اونٹ کی اوج رکھ دی جاتی ہے جس میں منو گلادت ہوتی تھی، کبھی اس مقدس سر کو کھینچنے کی کوشش کی جاتی تھی جو بے خوف ہو کر اللہ کے زمین پر سجدہ ریز ہوتا تھا۔ تاریخ بتاتے ہیں کہ یہ ظلم صرف آپ کے ساتھ نہیں تھا بلکہ آپ کے ساتھیوں کو بھی مختلف طریقے سے ستایا جاتا تھا۔ کبھی ان کو انگاروں پر لٹا دیا جاتا اور دوپہر کی آگ برسانے والی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچھانا بنائی جاتی تھی، کبھی گلے میں رسیاں ڈال کر کھینچا جاتا تھا، کبھی گردن مروڑی جاتی تھی، کبھی دھوئیں میں بند کر دیا جاتا تھا اور کبھی اونٹ اور گائے کے چمڑے میں لپیٹ کر پھینک دیا جاتا تھا۔ ان سب کے باوجود ان کی زبان سے یہی کلمات نکلتی تھی، اگر جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر ہم سے یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جہد جلال دے۔ او کمبخت ابو جہل، تیرا وہ ظلم ہمیشہ یاد رہے گا، کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، نہ آسمان معاف کر سکتا ہے نہ زمین تجھے معاف کر سکتی ہے۔ تو نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نازک حصے پر نیزہ مار کر شہید کیا تھا، یہ اسلام کی سب سے پہلی شہید عورت ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ایک مثال نہیں بلکہ تفسیر و حدیث کی کتابوں کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ ایک مرتبہ مکہ میں سخت قحط پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے مردار اور ہڈیوں تک کھانی شروع کر دی۔ ابو سفیان جو ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا، آپ کی خدمت میں آتا اور کہتا، اے محمد، آپ جو شفقت کا درس دیتے ہیں، آج آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، اپنے خدا سے دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے۔ آپ دعا کرتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے۔ یہ ہے آپ کے اخلاق، جو جانی دشمن تھے، ظالم تھے، مگر آپ ہمیشہ شفقت و رحمت ہی کی دعا کرتے رہے، جو ہمیشہ گالیوں کے جواب میں دعائیں اور عداوت کے جواب میں شفقت کا معاملہ کرتا رہا۔ دعا کرے کہ ہم سب کو سنت رسول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میں اس شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کرنا چاہتی ہوں۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ ماشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔